ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں کیونکہ معاشرہ آج بڑا انٹالرنٹ ہو چکا ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے. اب سیاسی حوالے سے بات کریں یا مذہبی حوالے سے، ہر اعتبار سے ہم انٹالرنٹ ہو گئے ناظرین. تو آج ہم بات کریں گے استحکام میں معاشرہ اور رواداری کے حوالے سے. آپ نے پاکستان میں اگر ہیں تو ضرور ساتھ رہنا ہے اور باہر ہیں تو لازمی ساتھ رہنا ہے. بات یہ ناظرین کہ انتہا پسندی کے اس گھٹن زدہ اور تعفن زدہ ماحول میں، تعفن زدہ دور میں بلکہ میں کہوں کہ جہاں عدم برداشت کا وائرس معاشرے کا ایک مکمل طور پہ کینسر بنتا جا رہا ہے، جہاں ہم لوگ مذہب کے نام پر کہیں بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر کہہ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور ایک دوسرے کو زندہ درگور کرنے کو تیار ہیں، جہاں سیاست کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے کپڑے نوچنا، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ایک دوسرے کو زندہ دفن کرنے کو تیار رہنا، جہاں اندھی عقیدتوں کے نام پر غیر مسلموں کو زندہ جلا دینا، ایک دوسرے کی بات کو نہ سننا، گفتگو کے دروازوں کو مکمل طور پہ بند کر دینا، یہ بدبودار سوچوں کی وہ گہری اور یوں سمجھ لیجئے کہ زہریلی گیسز ہے ناظرین، جس نے ہمارے اس معاشرے کو گھٹن زدہ بنا کر برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا سانس مکمل طور پہ بند کر کے رکھ دیا ہے، جسے ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں ایک بار پھر بڑی سطح پر اسلام کی اصل تعلیمات کی آکسیجن کے ذریعے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی اصل شکل اور اس کا اصل نظریہ اور اس کا اصل تصور یہی ہے ناظرین کہ اپنی شناخت کو، اپنی مذہبی شناخت کو منوعاً برقرار رکھتے ہوئے مذہبی رواداری کی بہترین صورت کو اپنایا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مختلف اقوام سے جو معاہدے کیے اور ان کے ساتھ جو صلح نامے کیے ناظرین، ان میں اسلام کی وسعت نظری اور دریا دلی کے روشن ترین ثبوت ملتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو ناظرین یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد امن و سلامتی اور مذہبی رواداری پر قائم ہے، جس کی ڈاکومنٹڈ روشن مثالیں میثاق مدینہ اور نجران کے عیسائیوں سے معاہدے کی صورت میں ہمیشہ اسلام کے ماتھر پر جھومر کی طرح سجتی رہیں گی. ناظرین یہ اسلامی ہے جس نے پہل مشترک شہریت کا تصور پیش کیا اور ایک کثیر المذاہب اور اجتماعی معاشرے کو فروخت دیا. جب یعنی فروغ بھی دیا اور بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ناظرین وہ پلانٹیشن کی کہ جس کی آبیاری کے بعد پتہ ہی چلا کہ اس کی مہک نے تمام گلشن کو مکمل طور پر مہکا کے رکھ دیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف آوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہری حکومت جس میں مسلمان، عرب، یہود اور نصارہ سبھی ایک مستحکم تنظیم کے اندر ایک سماجی رابطے کے طور پر داخل کیے گئے، یعنی کلچرل ڈائیورسٹی جس کی بات آج ویسٹرن ورلڈ کرتا ہے ناظرین، اس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں رکھی تھی. اسلام ایک ایسا دین ہے ناظرین جو کسی بھی دوسرے مذہب کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ تمام آسمانی مذاہب اور کتب کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے پیروکاروں کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اپنے مذہبی عقائد کے متعلق عبادت کریں، یعنی اس کے مطابق عبادت کریں، یعنی دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے. اسلام یہودیت اور عیسائیت کی طرح اپنا دروازہ طالب ہدایت کے لیے بند نہیں کرتا بلکہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، مگر کسی بھی غیر مسلم کو جو مسلم حکومت کے زیر نگین زندگی گزار رہا ہو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے. قرآن کا بہت واضح فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اسی طرح اگر ناظرین کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو اس میں بھی زبردستی کا حکم نہیں ہے، اس میں بھی رواداری کو مد نظر رکھا جائے گا. یعنی اسلام اس حد تک رواداری اور برداشت کا قائل ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمانوں جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، یہ لوگ نادانی سے خدا کو برا کہنے لگیں گے، یعنی پلٹ کر کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دیں. اسلام وہ پہلا مذہب ہے ناظرین جس نے جنگ کے بھی باقاعدہ اصول مقرر کیے، ورنہ دنیا کے اور کسی بھی مذہب میں کوئی جنگی اصول نہ تھے نہ اس کے بعد کہیں نظر آئے ہیں. اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کی تعلیمات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں. ناظرین اسلام صرف کسی خاص طبقے، تہذیب اور رنگ و نسل کے لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے. یہ دین
دین رحمت ہے، چنانچہ لفظ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ناظرین۔ پھر اسلام جس وحدہ لا شریک رب کو معبود قرار دیتا ہے وہ رحمان و رحیم بلکہ ارحم الراحمین ہے، اور اسلام جس ذات کو نبی آخر الزمان مانتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اسلام کا قبلہ ناظرین امن کا گہوارہ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ میرا پاکستان اسی اسلام کا اور مدینہ پاک کا پرتاؤ ہے کہ آج پاکستان میں آپ کو کسی بھی اقلیتی گروہ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ملے گا، سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، برابری کا جو ہے تعلق سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور برابری کا ہی ان کو شرف دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو، یہ وہی پرتاؤ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے قبیلے کی ظلم میں حمایت کرتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کو ظلم میں اس کی مدد کرنے کے لیے پکارتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت ناانصافی میں اپنے قبیلے کی اعانت کرتے ہوئے ہوئی ہو۔ لہٰذا رواداری پیدا کیجئے، تحمل پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے۔